فرض کیجئے فرض کیجئے کہ کوئی صاحب ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نہایت لائق، ایماندار، دیانتدار، اطاعت شعار، اور ایک بیٹے کے بارے میں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے۔ جب ہم پیسے دیتے ہیں کوئی چیز منگانے کے لیے تو وہ ملتی ہے چیز جتنے کی، وہ قیمت دگنی بتاتا ہے اور باقی پیسے رکھ لیتا ہے۔ علم ہو گیا، یہ یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں کرنا یہ ہے کہ اس کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کرنے کے لیے کبھی کبھی اس طرح بچے جھوٹ بولنے لگتے ہیں کہ آپ لاکھ کہیے بیٹے سچ بتا دو، وہ نہیں بتاتے، تو پھر ان کی زبان سے سچا اعتراف کرانے کے لیے تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خائن ہے، خیانت کرے گا، مگر آپ نے اسے بلایا۔ اب میں ہندوستانی زبان میں بات کر رہا ہوں تو ہندوستانی مثالیں دوں گا، آپ لوگ لندن میں بیٹھے ہیں، پاؤنڈ میں ترجمہ کر لیجئے گا۔ آپ نے اسے 100 روپے دیے، چیز تھی 50 روپے کی، آپ نے کہا بیٹے یہ لے جاؤ، آپ دے رہے ہیں اسے، آپ کو معلوم ہے کہ چیز 50 کی ہے، آپ دے رہے ہیں اسے 100 روپے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آ کے بتائے گا کہ یہ چیز 90 کی یا 100 کی ملی۔ آپ نے دوسری طرف دوسرے بیٹے سے کہا کہ تم ذرا فاصلے سے کھڑے رہنا، اور جب اس کی بات ہو دکاندار سے تو سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھنا کہ کیا قیمت دے رہا ہے، اور فرما رہے ہیں آپ۔ اب وہ بیٹا، اسے خبر نہیں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گیا، 100 روپے آپ نے دیے اپنے اختیار سے، آپ کی مرضی تھی کہ وہ خیانت کرے، علم تھا خیانت کرے گا، مرضی تھی کہ خیانت کرے، مشیت کیا تھی درمیان میں؟ مشیت تھی کہ دی جا رہی ہے یہ چیز، اسے دی جانی چاہیے تاکہ اس کی آزمائش ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ ذہن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ علم تھا کہ یہ خائن ہے، علم تھا کہ قیمت کتنی ہے، دیا قیمت سے زیادہ، علم رکھنے کے باوجود خیانت پر راضی نہیں تھا، معلوم تھا خیانت کرے گا، اور اس لیے دیا کہ مشیت یہ تھی کہ اس کی آزمائش ہو، اور اس کی ہدایت کے لیے دوسرے بیٹے کو بھیجا کہ تم اس کے عمل پر گواہ رہنا۔ اگرچہ اس بیٹے کو خوف بھی تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو قابیل کی طرح مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو جائے، یہ بیٹا جو گیا ہے اللہ کے مشن، یہ بیٹا جو گیا ہے آپ کے مشن پر، تاکہ اس کی غلط کاریوں کو پکڑے، نیکوکار کی نیکی پر گواہی دے، دکاندار کی نیکی پر گواہی دے کہ اس نے قیمت زیادہ نہیں لی ہے، اس بیٹے کی غلطی پر گواہی دے کہ اس نے غلط کاری کی ہے، اس نے خیانت کی ہے، وہ بیٹا جزء مشیت ہے۔ وہ نظام مشیت کا حصہ ہے۔ علم ہے کہ خطا ہوگی، مشیت یہ ہے کہ آزمائش کی جائے، اس خطا سے راضی نہیں ہے اور اس کی قربانی پر اپنی رضا قربان کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ واضح ہے مثال؟ بس دنیا میں اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون ایسا کرے گا تو اقتدار کیوں بخشا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ نمرود یہ کرے گا تو اقتدار کیوں دیا، اللہ کو معلوم تھا کہ یزید ایسا ہوگا تو ایسے اسباب ہی کیوں فراہم ہوئے کہ وہ تخت حکومت تک پہنچ گیا۔ یہ سب جبریہ اقوال ہیں، اور یہ سب ایسے جبریہ اقوال ہیں جو سیاست جبر نے کہلوائے ہیں۔
اللہ کو معلوم ہے کہ انسان خطا کار ہے، لیکن اللہ نے اپنے معصوم بندوں کو جزء مشیت بنا کے بھیجا ہے، امانت دار مشیت بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری مشیت یہ ہے کہ ان کی آزمائش ہو، نیکوں کو کی آزمائش ہو، بدوں کی آزمائش ہو، نیکوں کو ان کا صلہ ملے، بدوں کو ان کی سزا ملے۔ اور جو اس سلسلے میں مصیبتیں برداشت کریں گے، جو اس سلسلے میں مشکلات برداشت کریں گے، قانون حق کو نافذ کرنے کے لیے، مصلحت پروردگار کی حفاظت کی خاطر، ان کا تعلق براہ راست مشیت رب سے ہوگا۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمام معصومین کی زندگیوں میں بہت سے واقعات کے اسرار کھل جائیں گے۔ معلوم تھا کہ یہ اس طرح سے ہونے والا ہے تو کس طرح سے عمل انجام دیا اور اقدام کیا۔ جو مسلسل آپ ماہ محرم میں سنتے ہیں، اور جب بھی تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے تو آپ سنتے ہیں کہ جب مدینے سے چلے تو سرکار سید الشہداء کو روکنے والوں نے روکا۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں، تاریخی حیثیت سے وضاحت ہے، تعلق اس کا کلامی مباحث سے بھی ہے کہ روکنے والوں نے روکا، مگر کوئی ایک مثال سوائے مروان کے اور کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی نے یہ جرأت کی ہو، جسارت کی ہو، یہ ہمت کی ہو کہ امام حسین سے کہتا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے۔ کسی نے یزید کی بیعت کا مشورہ نہیں دیا ہے، کسی صحابی نے، کسی ہاشمی نے یا غیر ہاشمی نے مشورہ بیعت کا نہیں دیا ہے سوائے ایک مروان کے۔ اور جب مروان نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، اے حسین، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، قبول فرما لیجئے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ تو امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا ابتلیت الامت براع مثل یزید۔ اگر یہ امت یزید جیسے حکمراں سے آزمائش میں مبتلا ہو تو پھر اسلام پر سلام ہے، علی الاسلام السلام۔ سوائے اس ایک مثال کے اور کوئی نہیں ملتا، اور یہ سب معمور ہیں، ورنہ کوئی نہیں ملتا جس نے امام حسین سے کہا ہو کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ ہاں یہ ضرور کہا کربلا نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے، مدینہ نہ چھوڑیے، یہ ضرور کہا، مگر آقا نے کیا فرمایا؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ اپنی راہ میں مجھے کشتہ جور و جفا دیکھے۔ بس وقت تیزی سے نکل گیا۔